بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج مضمون نویسی کے سلسلے میں ہم نے اپنے مضمون نمبر 11 فوگ اور اسموک، اسباب، اثرات اور تدارک کا مطالعہ کرنا ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اسموک دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے، ملاپ ہے، جس سے عموماً زیادہ گنجان آباد صنعتی علاقوں میں واسطہ پڑتا ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہاں پر؟ اسموک سے، جو زیادہ گنجان آباد ہوں، آبادی والے ہوں اور صنعتی علاقے ہوں۔ لفظ اسموک انگریزی الفاظ اسموک اور فوگ سے مل کر بنا ہے۔ اسموک یعنی دھواں اور فوگ یعنی دھند۔ اس طرح کی فضائی آلودگی نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون، دھواں یا کم دکھائی دینے والی آلودگی مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب فضا یعنی ماحول آلودہ ہو یا وہ گیسز جو اسموک کو تشکیل دیتی ہیں، بناتی ہیں، ہوا میں خارج ہوں، ہوا کے ذریعے باہر نکلیں، تو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ان گیسوں اور ان کے اجزاء کے ساتھ ماحول پر رد عمل کا اظہار اسموک کی شکل میں کرتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہوائی یا فضائی آلودگی ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ زیادہ ٹریفک، زیادہ درجہ حرارت، سورج کی روشنی اور ٹھہری ہوئی یعنی رکی ہوئی ہوا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی سرما میں یعنی سردیوں کے دنوں میں جب ہوا چلنے کی رفتار کم ہوتی ہے تو اس سے دھوئیں اور دھند کو کسی جگہ ٹھہرنے میں مدد ملتی ہے، جو اسموک کو اس وقت تشکیل دے دیتا ہے جب زمین کے قریب آلودگی کے اخراج کی شرح تناسب جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اسموک بننے کی بڑی وجہ پٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج یعنی باہر نکلنا، صنعتی پلانٹس اور سرگرمیاں، فصلیں جلانا جیسا کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، یا انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی حرارت۔ مطلب جب فصلیں جلائی جاتی ہیں اس وقت جو دھواں اٹھتا ہے، چونکہ موسم سرما میں ہوا رکی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے ہوا، تو اسی لیے جو ہے وہ دھند اور جو دھواں ہوتا ہے ان فصلوں کا یا صنعتی علاقوں سے اٹھنے والا دھواں، یہ مل کر جو ہے وہ ہوا میں ٹھہر جاتا ہے اور یہ اسموک کو تشکیل دیتا ہے۔ اسموک انسانوں، جانوروں، درختوں سمیت فطرت کے لیے، قدرت کے لیے نقصان دہ ہے، نقصان کا باعث ہے اور جان لیوا امراض کا یعنی کہ ایسی بیماریاں جو ہلاک کر دینے والی ہوں، جان لینے والی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خصوصاً یعنی خاص طور پر پھیپھڑوں یا گلے کے امراض سے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید یعنی سخت اسموک سورج کی شعاعوں کی سطح کو نمایاں حد تک کم کر دیتی ہے، یعنی کہ مکمل طور پر جو ہے اسموک کا جو ایک بادل ہے، جو ایک تہہ لگ جاتی ہے دھند کی اور دھوئیں کی، وہ سورج کی شعاعوں کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتی، جس سے اہم قدرتی عناصر جیسے وٹامن ڈی کی کمی ہونے لگتی ہے، جو امراض کا باعث بنتی ہے۔ کسی شہر یا قصبے کو اسموک گھیر لے تو اس کے اثرات فوری طور پر یعنی جلد ہی محسوس ہوتے ہیں، جو آنکھوں میں خارش، پھیپھڑوں کے امراض کا باعث بن سکتی ہے۔ اسموک کی معمولی مقدار میں گھومنا یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر اسموک ابھی کم جو ہے وہ علاقے میں پھیلی ہو یا کم مقدار ہو اسموک کی، تو اس جگہ بھی گھومنا دمے کے مریضوں یعنی سانس کے مریضوں کے لیے دورے کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ معمولی سی مقدار بھی جو اسموک کی ہے وہ دمے کے مریضوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے بوڑھے، بچے اور نظام تنفس کے مسائل کے شکار افراد بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بوڑھوں کا اور بچوں کا جو ہے نظام قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کم ہو چکا ہوتا ہے ان کا امیون سسٹم، اور اس کے علاوہ نظام تنفس یعنی جو سانس کی بیماریوں کے کسی بھی طرح سے پھیپھڑے کی یا کسی بھی قسم کی الرجی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کا سانس خراب ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیمیائی اجزاء سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر صحت کے لیے ہمہ گیر اور ہمہ جہت مسائل پیدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہر طرف سے جو ہے انسانی صحت کے لیے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ سانس تو لینے کا عمل جاری و ساری رہے گا ہی۔ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں شدید جلن وہ ظاہری علامات ہیں جو اسموک کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ یہاں اس امر کا اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اسموک انسانی صحت کو ایسے نقصان بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ کسی بھی شخص کو کسی مہلک، موذی، خطرناک مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسے کہ پھیپھڑوں کی خرابی یا کینسر کا موذی مرض وغیرہ۔ طبی ماہرین کی تحقیق ہے کہ بچے اور بوڑھے اسموک سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ ان کا
نظام جو قوت مدافعت کا نظام ہے وہ کم ہوتا ہے، امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان کا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں پاکستان کا صوبہ پنجاب بالخصوص خاص طور پر لاہور شہر اسموگ کے مہلک اثرات کی زد میں آ جاتا ہے، لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ موسم سرما میں لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس پاکستان کے دیگر دوسرے شہروں کی نسبت سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہوا کی جو کوالٹی ہے وہ بہت حد تک خراب ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ لاہور میں خراب ہوتی ہے، اور انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے، جو لاہور میں رہنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فکر کرنے کا پریشانی کی بات ہے کہ جس طرح سے اسموگ جو ہے موسم سرما میں لاہور پر جو ہے وہ اپنے اثرات ڈالتی ہے، تو وہ ایک بڑا فکریہ جو ہے لمحہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے اس سے چھٹکارا پایا جائے، اس کے اثرات کو کم کیا جائے، اس کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ قدرتی طور پر کرۂ ارض کے ارد گرد گیسوں کا غلاف موجود ہے، ایک پردہ موجود ہے جس میں نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور دیگر یعنی کہ دوسری گیسیں بلحاظ وزن ایک خاص تناسب سے ایک خاص شرح سے فضا کا حصہ بنتی ہیں اور بقائے حیات کے لیے ضروری ہیں، یعنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہیں، مگر بے تحاشا انسانی آبادی اور چاروں طرف صنعتوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے فضا میں ان گیسوں کا تناسب، ان کی شرح بگڑ گیا ہے، خراب ہو گئی ہے، اور فضا میں مختلف قسم کی مضر نقصان دہ گیسیں جمع ہو گئی ہیں، ایسی گیسیں جو صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جن کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ صنعتی چمنیوں سے نکلنے والی گیسیں، ٹریفک کی لاتعداد گاڑیوں، یعنی بے شمار گاڑیاں، ہر شخص کے پاس گاڑی ہے اور بعض جو ہیں اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ سے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں وہ بھی نقصان کا باعث ہیں، اور خشت سازی کے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں، خشت سازی یعنی اینٹیں بنانے کے جو بھٹے ہیں جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور گرم ہو کے ان کو پکا کیا جاتا ہے، وہاں سے نکلنے والا دھواں جو ہے کچے راستوں اور شکستہ سڑکوں پر موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت سے اٹھنے والے گرد و غبار کے بادل فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ ساری دھوئیں اور چھوڑنے والی چیزیں، اور اس کے علاوہ جو کچی سڑکیں ہیں جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور جب گاڑیاں اس پر چلتی ہیں ان کے آنے جانے کی وجہ سے جو دھول اٹھتی ہے وہ بھی فضا میں شامل ہو رہی ہے، اس کے جو پارٹیکل ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے جو ہے نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ سب اٹھ کر جو ہے فضا میں شامل ہو رہے ہیں، ہوا بھاری ہے، وہاں جا کر ہر چیز جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ یہ آلودگی متاثرین کی صحت پر نہایت مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ فضائی آلودگی سے نباتات بھی بری طرح متاثر ہوتی ہیں، یعنی کہ پودے جو ہیں وہ بھی، درخت اور پودے بھی فضائی آلودگی سے بری طرح سے متاثر ہوتے ہیں، اور قریبی عمارات کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دھوئیں وغیرہ سے قریبی عمارات جو ہیں وہ بھی خراب ہونے لگتی ہیں۔ لاہور کے رہائشیوں نے، لاہور کے رہنے والوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تکلیف بیان کی ہے۔ 1.5 سال کی ایک بیٹی کی پڑھی لکھی تعلیم یافتہ والدہ نے BBC کو بتایا کہ ان کی بیٹی اسموگ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گلا خراب، کھانسی، بخار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے منہ میں چھالے بھی نکل آئے ہیں۔ اس وجہ سے اسے کھانے پینے میں شدید سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور شہر میں بسنے والے لاکھوں افراد اسموگ سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، یعنی انٹرنیشنل جو کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے ایک سیلز مین کا کہنا ہے کہ اس کا روزگار، اس کا کاروبار ایک ایسے کام سے منسلک ہے، جڑا ہے، جس کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہ کر موٹر سائیکل چلانا پڑتی ہے۔ میں مختلف پوائنٹس پر، مختلف مقامات پر جا کر اپنی پروڈکٹ یعنی اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ، تجارت کرتا ہوں، اور جب دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہوں تو فضائی آلودگی اور اسموگ کے باعث میری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں شدید سخت جلن شروع ہو جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں میں جو ہے جلن اور پانی آنے کے باعث جگہ جگہ بائک روک کر پانی سے آنکھیں دھونا پڑتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربات تو ہر ایک کے، یہ مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے لوگوں کا ذاتی، کہ جب اسموگ کے دنوں میں لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کسی ایک فرد کی یا ایک والدہ کی شکایت نہیں، بلکہ ہر جو رہائشی ہے لاہور کا وہ اس صورتحال سے لازمی طور پر گزرتا ہے۔ مندرجہ بالا سطور میں، یعنی اوپر جو بھی جملے لکھے گئے ہیں، جو کچھ عرض کیا گیا، اس کا ماحصل، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فضائی آلودگی سے کثافت زدہ ماحول، یعنی آلودہ ماحول نہایت مہلک، موذی ہوتا ہے، جان لیوا ہوتا ہے، جس کے خوفناک نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم معدنی ایندھن کا، یعنی کہ پٹرول اور یہ جو ڈیزل ہے، اس کا متبادل، اس کا بدل تلاش کریں۔ مثلاً شمسی توانائی، پانی اور ہوا کی قوت سے حاصل شدہ توانائی کا استعمال نہ صرف معاشی یعنی مالی اعتبار سے سود مند، فائدہ مند ہوگا،
بلکہ اس طرح فضائی آلودگی میں بھی خاطر خواہ تسلی بخش کمی واقع ہوگی. یعنی کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ فضائی آلودگی کم ہو تو ہمیں معدنی جو ہے وہ ایندھن پٹرول اور ڈیزل سے ہٹ کر شمسی توانائی یعنی سولر جو ہے اس کی وجہ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ پانی اور ہوا کی جو ہے ونڈ مل کی وجہ سے جو ہمیں پاور ملتی ہے وہ استعمال کی جائے. اس کے علاوہ فضائی آلودگی سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ان صنعتوں میں جو فضائی آلودگی کا زیادہ سبب بنتی ہیں فاضل گیسوں کے کیمیائی معالجے علاج کے لیے پلانٹ نصب کیے جائیں، لگائے جائیں، اور یہ کام ٹھوس یعنی مضبوط بنیادوں پر اور حکومتی سطح پر سختی سے ہو. اس طرح موٹر گاڑیوں کے زہریلے دھوئیں کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو سیسے سے مبرہ یعنی پاک پٹرول کے استعمال کو فوقیت دی جائے، ترجیح دی جائے، دوسرے گاڑیوں کو درست حالت میں رکھا جائے اور دھواں دینے والی گاڑیوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے، بند کر دیا جائے. درخت قدرت کا انمول عطیہ ہیں، انعام ہیں، جو فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے صحت مند آکسیجن خارج کرتے ہیں. چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے، اس کام کی ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں کارخانوں کی بہتات اور کثرت ہے اور زیادہ کثرت سے گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، کثرت سے یعنی بہت زیادہ تعداد میں درخت پیدا کیے جائیں، درخت لگائے جائیں. علاوہ ازیں اس کے علاوہ کارخانوں کی وجہ سے فضا کو آلودگی سے بچانے کا سہل یعنی آسان طریقہ یہ ہے کہ کارخانے آبادی سے زیادہ فاصلے پر لگائے جائیں اور کارخانوں کے ارد گرد اور آبادی کے درمیان بہتات سے کثرت سے درخت لگا دیے جائیں. ہم بے احتیاطی سے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کی صورت میں زہر چھڑک کر اپنی اور دوسروں کی زندگی اجیرن یعنی مشکل بنا دیتے ہیں، اور اس بارے میں ضابطوں قواعد کی سے ہرگز تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز آگے نہیں بڑھنا چاہیے. انسان کے ارد گرد کا آس پاس کا ماحول اس کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، اس کی فطرت کی جو ہے وہ آئینہ دار ہے، مظہر ہے اس کی فطرت کا کہ وہ کیسی عادات کا مالک ہے. صحت مند انسانوں ہی سے صحت مند معاشرے جنم لیتے ہیں، جبکہ صحت کی قیمت پر کوئی بھی ترقی خوش آئند نہیں ہوا کرتی. انسان دوستی اور پائیدار مستقل معاشرے کے شفاف صاف ستھرے تصور کے لیے ہر شخص کو جہاں تک اس کی اس میں ہے، جہاں تک اس کی رسائی میں ہے، اس کی پہنچ میں ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. چنانچہ ہم پر لازم آتا ہے کہ ایک تو ہم ماحولیات کے بنیادی اصولوں کی پیروی کریں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ 4 عناصر فطرت یعنی 4 عناصر فطرت ہوا، پانی، مٹی اور آگ کی پاسداری، حفاظت اور فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کریں، حفاظت کریں. ہم پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہم چیزوں کو کفایت بچت سے استعمال کریں، اور تیسرے فوگ اور سموک سے بچنے کے لیے بے تحاشا لاتعداد درخت لگائیں، اور اگر ایک درخت کاٹنا پڑے تو اس کی جگہ 5 درخت لگائیں اور اپنی ضرورتیں اس طرح پوری کریں جن کی وجہ سے مسائل پر بوجھ نہ پڑے، ورنہ ان کا خمیازہ، ان کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی نگہبانی کریں، ان کی حفاظت کریں. سموک پھیلنے پر متاثرہ حصوں پر جانے پر گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، یعنی کہ جہاں جو زیادہ اسموک سے متاثر علاقے ہیں وہاں پر جانے سے بچنا چاہیے. تاہم اگر وہ پورے شہر کو گھیرے ہوئے تو گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دیں اور کھڑکیاں بند رکھیں. اب گھر میں بیٹھے رہنا تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لوگ نوکری پہ بھی جاتے ہیں، اسکول کالج بھی ہیں، تعلیمی جو ہے وہ بھی سرگرمیاں بھی چلیں گی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ باہر گھومنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں، یعنی ماسک استعمال کریں تاکہ سانس میں جب وہ اسموک نہ جائے، اور لینسز لگانے کی صورت میں وہ نہ لگائیں بلکہ اینک کو ترجیح دیں تاکہ اینک جو ہے اس کا شیشہ جو ہے وہ اسموک کو آپ کی آنکھوں تک براہ راست پہنچنے سے محفوظ رکھے. اسموک کے دوران میں ورزش سے دور رہیں، خصوصاً دن کے درمیانی وقت میں جب زمین پر اوزون کی سطح بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اگر دمہ کا شکار ہیں تو ہر وقت اپنے پاس انہیلر رکھیں. اگر حالت اچانک خراب ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر نظام تنفس یعنی سانس لینے کے نظام کے مختلف مسائل کا شکار ہیں اور اسموک میں نکلنا ضروری ہے تو گنجان آباد علاقوں میں یعنی زیادہ آبادی والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں جہاں ٹریفک جام میں پھنسنے کا امکان ہو. ٹریفک پھنسنے کے نتیجے میں زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے گاڑی کی کھڑکیاں بند رکھیں. سگریٹ نوشی ویسے ہی کوئی اچھی عادت نہیں، سگریٹ پینا ویسے ہی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، تاہم اسموک کے دوران میں تو اس سے مکمل گریز کرنا، مکمل بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. باہر گھر سے واپسی پر یا دفتر پہنچنے پر اپنے ہاتھ، چہرے اور جسم کے کھلے حصوں کو دھو لیں. طلبہ و طالبات، یہ تھا ہمارا مضمون نمبر 11 فوگ اور اسموک، اسباب، اثرات اور تدارک. اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور جو مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ ان کو چاہیں تو اس سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. مشکل الفاظ اگر آپ کو بر وقت یاد نہ آئیں تو کم از کم معنی آپ کو یاد ہوں گے تو وہ آپ لکھ کر اپنا جملہ مکمل کر سکتے ہیں.
اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.